السلام علیکم ویئرز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواتین میں ڈپریشن کی وجوہات کے بارے میں۔ اچھا جی، اب یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن کی تو ہم ایک جو ہے نا وہ اوور آل سی بات کرتے ہیں، یعنی کہ جس میں جو ہے مرد اور عورت جو ہے ان دونوں کی ڈپریشن کے بارے میں بات کیا جاتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بھئی جو دونوں کی ڈپریشن کے معاملات ہیں وہ تھوڑے فرق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو آج کی جو ڈپریشن ہے اس میں ہم خواتین کے اوپر بات کریں گے کہ ان میں جو ہے ڈپریشن جو دیکھنے کو ملتا ہے آخر اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اچھا جی، نمبر 1 وجہ جو خواتین میں ڈپریشن کی بنتی ہے وہ ان کے ہارمونز کی خرابی ہے۔ اچھا، بہت سی ہماری بہنیں جو ہیں وہ بعض کا ڈپریس بھی ہو جاتی ہیں اور وہ میڈیسنز بھی لینا شروع کر دیتی ہیں، اور جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو فوراً میڈیسنز پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات یہ چیک نہیں کرتے کہ جو خاتون ہیں ان کے ہارمونز جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور وہ کس لیول پہ چل رہے ہیں۔ اس میں جو ہے نا ان میں سب سے پہلے جو بات پوچھنے کی ہوتی ہے خواتین میں وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا ارریگولر ہیں، یا اپنے ٹائم پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے ہمیں ایک اوور آل ان کے جو ریپروڈکٹیو ہارمونز ہوتے ہیں ان کا جو ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے جو باڈی میں جو ایسٹروجن پروجسٹرون ہے وہ ٹھیک لیول پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میرے جو پیریڈز ہیں وہ ریگولر نہیں رہتے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو اندر ہے وہ ہارمونز کی خرابی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہ باڈی میں جو ہے نا آپ کے ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں، اور یہ سارے کیمیکلز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے جو ہے نا وہ ایک ہارمنی میں یا ایک جو ہے نا بیلنس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہے نا اور بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس میں کہ ایک جو ہے آپ ڈپریشن ہے جو کہ موسٹ کامن آپ دیکھتے ہو۔ اچھا جی، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ینگ لڑکیاں ہیں اگر ان میں ڈپریشن ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ان کے جو ہے نا پیریڈز کے معاملات چیک کریں کہ ان کے پیریڈز کے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہو کہ اس لڑکی کو جو ہے وہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یوٹرس میں جو ہے بعض اوقات فائبرڈ یوٹرس جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے ینگ لڑکیوں میں بھی اب تو یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اولڈ جو عورتیں ہوتی تھیں جیسے 50s میں ہوتی تھیں ان میں جو ہے وہ فائبرائڈ نظر آتے تھے، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ یوٹرس کی رسولی، لیکن اب جو ہے کچھ ایسا ماحول ہوا ہے کہ ینگ لڑکیوں میں جو ہے نا وہ فائبرائڈ یوٹرس دیکھنے کو ملتا ہے، پھر ڈپریشن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اچھا، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے یہ تو بہت ہی کامن ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی چلیں ینگ یا ان میرڈ لڑکیوں کی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا وہ کانٹراسیپشن یوز کر رہی ہوتی ہیں، یا مانع حمل جو ہے گولیاں یوز کر رہی ہیں یا انجیکشن یوز کر رہی ہیں، تو اب اس کی وجہ سے جو یہ ساری جو ہے نا یہ چیزیں جو آپ یوز کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ امپلانٹس ہیں چاہے کوئی انجیکشنز ہیں، یہ سارے کیمیکلز ہوتے ہیں، اور یہ کیمیکلز جب آپ کی باڈی میں جاتے ہیں تو وہ جو آپ کی باڈی کے جو اندر جو کیمیکلز موجود ہیں جو کہ ہارمونز ہیں، یہ جو ہے نا یہ ان کو جا کے ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا آپ میں ڈپریشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ اچھا، یہ بڑی ایک بد نصیبی ہے کہ جب بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ کسی کو ڈپریشن ڈائگنوز کرتے ہیں تو وہ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ اچھا بھی آپ کوئی کانٹراسیپشن تو نہیں لے رہے ہو، اگر لے رہے ہو تو کون سی لے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر جو ہے نا اگر آپ اس کا کانٹراسیپشن کا میتھڈ اس عورت کا چینج کر دیں تو وہ جو ہے نا اس کی ڈپریشن کی جو وجہ ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور وہ جو ہے نا وہ بالکل اپنی صحت کی حالت میں وہ واپس آ سکتی ہے۔ اچھا جی، دوسری بڑی وجہ جو خواتین میں ڈپریشن کی ملتی ہے وہ ہے بیڈ جو ہے آپ کا لائف پارٹنر ہونا، یا ایک بہت ہی برا جیون ساتھی اگر آپ کو مل جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے نا سال کے اندر ہی ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اب بات یہ ہوتی ہے کہ برا جیون ساتھی کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے شادی طے کرتے ہیں، جیسے ہم اب ذرا انڈیا پاکستان کی بات کریں تو شادی طے کرنے کے لیے یوزلی ہم کیا دیکھتے ہیں، اچھا جی شکل دیکھ لیتے ہیں، اچھا جی اس کی ڈگری دیکھ لیتے ہیں، اچھا جی اس کا جو ہے مالی معاملات دیکھ لیتے ہیں، اچھا جی اس کے فیملی کو بس دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ اس کی بہنیں تو نہیں ہیں اور نندیں تو نہیں ہیں، ساس جو ہے وہ کیسی ہے، بس یہ اوور آل دیکھ کے تو ہم شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک انسان بے شک جس کے پاس ڈگریاں بھی بہت ہوں، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ہائی کوالیفیکیشنز ہوں، لیکن وہ ایک بہت ہی برا
جو ہے وہ جیون ساتھی ثابت ہوتا ہے ایک انسان. وہ کون سا والا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا میں بتاؤں گی. اس پہ جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے, کیونکہ وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بھی ویسے ادھر ادھر سے دیکھیں. برا لائف پارٹنر عورت کے لیے وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے نا جیسے حساسیت کام ہو. ٹھیک ہے, ایک آدمی جو کہ آپ کے جذبات کو سمجھتا نہیں, آپ کی تبدیلیوں کو نہیں سمجھتا, یا جس کے اندر جو ہے نا کسی سے ہمدردی جو ہے نا کرنے کا جذبہ بہت کم موجود ہے. کچھ لوگ دیکھیں بے شک وہ مرد ہوتے ہیں لیکن ان میں جو ہے نا تھوڑی سی جسے کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ایمپتھی ہونا, لیکن جو اردو ہے اس میں اسے کہیں گے کہ بھی تھوڑا سا احساس ہونا. ٹھیک ہے, تو کچھ لیکن آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں احساس کی کمی ہوتی ہے. تو یہ احساس کی کمی جو ہے نا یہ خواتین کو, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ ڈفرینٹ تبدیلیوں سے گزرتی ہیں. جیسے وہ ایک شادی کے بندھن میں بندھتی ہیں, وہ بچہ پیدا کرنے کے عمل سے گزرتی ہیں, وہ کافی تکلیف برداشت کرتی ہیں اور وہ بہت مشکلات سے گزرتی ہیں. اچھا, پیریڈز کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی کتنا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. لیکن ایسی صورت میں اگر جو آپ کا بندہ ہے وہ اگر آپ سے کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کس چیز سے گزرے ہو, یا اس کو کوئی انسانوں سے ہی اوور آل اس کو ہمدردی نہیں ہے, تو وہ کیسے آپ کو فیل کر سکے گا. تو یہ چیز جو ہے نا خواتین میں نے دیکھا ہے کہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا ایک بہت مطلب ایک جس میں ایک حساس انسان کا نہ ہونا جو ہے نا, ان کے جو پارٹنر ہے جو ہے نا وہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے. تو یہ خواتین اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اکثر ڈپریس نظر آتی ہیں. اچھا, دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا ایک بعض اوقات یہ چیز خواتین میں دیکھنے میں آتی ہے کہ فزیکل کمپیٹیبلٹی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا بڑی میٹر کرتی ہے. وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ فزیکل کمپیٹیبلٹی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہمارے لوگ تو ظاہر ہے, دیکھیں پہلے جو مطلب اب جیسے یورپین کنٹریز کی بات کریں تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پہلے ہی ان کے جو ہے ریلیشن شپس ہوتے ہیں آپس میں, اور اس کے بعد شادیاں کرتے ہیں, اور بعض کو تو شادیاں ہی نہیں کرتے, ایسے ہی کام چلتا رہتا ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا بلائنڈلی ایک شادی کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو آپ کی جو نیڈز ہیں, جو آپ کی جسمانی ضروریات ہیں, وہ آپ کا پارٹنر سمجھتا نہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کو کیسے وہ ہیپی رکھ سکتا ہے, تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, اور یہ چیز جو ہے نا آپ میں ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. کیونکہ شادی کا دیکھیں نا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سکون کو حاصل کرنا, اور وہ ظاہر ہے اس میں جسمانی تعلق جو ہے نا اس کا مضبوط ہونا, اس کا جو ہے کمپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ بھی چیز جو ہے نا میں نے دیکھا کہ خواتین جو ہے نا وہ اس چیز کا شکار نظر آتی ہیں. اچھا, یہ اب دیکھیں کہ اب یہ برا پارٹنر کوئی بھی ہو سکتا ہے انسان, جو کہ جو ہے نا بے شک ویسے آپ اس کی گاڑی جو ہے اس کے پاس بہت اچھی سی موجود ہو, اور ویسے اس کے پاس جو ہے پیسہ کمانے کی اہلیت بھی بہت زیادہ ہو, لیکن جو ہے نا وہ لیکن عورت کے لیے, اپنی عورت کے لیے وہ ایک برا ہی جیون ساتھی ہوگا. کہ اگر اس میں جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, یا اس کو اسپیس دینے کے لیے, اور اس کو جو ہے نا رسپیکٹ کرنے کے لیے, یا اس کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تیسرے نمبر پہ جو چیز خواتین میں ڈپریشن کا باعث بنتی ہے وہ جو ہے ان میں بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہونا. اچھا, اوور آل دیکھیں اب شادی کو اگر ہم لیتے ہیں, جیسے پاکستان کی لڑکیاں مطلب جیسے ان کی شادیاں ہوتی ہیں, تو اس میں دیکھیں کہ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ بن جاتا ہے. اچھا, اب اس لڑکی کی جو حالت ہے اس کی اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں, تو جیسے وہ شادی سے پہلے وہ سارا دن سوئی رہتی تھی, اٹھتی تھی, فلمیں دیکھتی تھی, اور بس وہ کھانا بھی کوئی اور ہی بناتا تھا, وہ کھا لیتی تھی, یعنی کہ اسے کوئی گھریلو معاملات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کی جو ہے وہ شادی آپ اگر ایسے ماحول میں کر دیتے ہیں جہاں پہ ساس سسر جو ہیں بوڑھے ہیں, اچھا جی ان کو بھی جو ہے نا ایک نرس کی ضرورت ہے, اور وہ جو ہے آنے والی بہو جو ہوتی ہے وہ نرس وہ ثابت ہوتی ہے. اچھا جی, یا پھر ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں آلریڈی سے, اور اکٹھے رہتے ہیں, اور وہ بہو جو ہوتی ہے اس کو کچن کی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑتی ہے. تو ایک دم سے وہ جو ایک جو ذمہ داریوں کا بڑھ جانا ہوتا ہے بعض کا, اس کی وجہ سے بھی جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ان کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا اس ماحول میں کہ کتنا زیادہ جو ہے ان کے اوپر ذمہ داریاں جو ہیں وہ لاد دی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں خواتین جو ہیں وہ تھوڑا سا کمیونیکیٹ کریں اپنے گھر کے بڑوں سے, اور تھوڑا سا ہیلپ لیں, اور اپنا بتائیں کہ بھئی وہ جو ہے نا یہ زیادہ تھوڑا سا ہو رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بعض
اوقات دیکھیں ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیتا جاتا ہے اس پہ ڈالتے ہی رہتے ہیں اور ڈالتے ہیں. تو وہ بیچارہ جو ہوتا ہے نا وہ لے کے تو وہ جب تک گرتا نہیں ہے نا تو کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کیوں گرا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ پہلے ہی اگر آپ جو ہے نا ایک چیز کو ریفیوز کر دیں, انکار کر دیں کہ جی یہ میں کر سکتی ہوں, یہ نہیں میں کر سکتی, تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے نا وہ بچا لے گا. اچھا جی, چوتھے نمبر پہ جو خواتین میں ڈپریشن کی وجہ نظر آتی ہے وہ ہے ان کا برا سسرال ہونا. اچھا, برا سسرال دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا بہت ہی لڑکیاں پھنس جاتی ہیں ایک ٹاکسک اور ڈیمانڈنگ ماحول میں. ٹاکسک ماحول یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ جو ہے جو موجود ہیں ادھر سسرال والے ہیں, جیسے ان میں ان کی دیورانیاں بھی ہیں, جٹھانیاں بھی ہیں, جیسے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کمپٹیشن کرتی رہتی ہیں اور حسد رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کرتی رہتی ہیں. تو یہ جو ایک برا سا سسرال ہوتا ہے نا, بعض اوقات اگر آپ ایک حساس سی لڑکی ہیں اور ایک ہمدرد طبیعت کی مالک ہیں تو یہ چیزیں بعض اوقات جو ہے نا لڑکیوں کو متاثر کرتی ہیں. وہ کچھ لوگ تو چلیں, کچھ لڑکیاں دیکھیں وہ کٹ تھروٹ قسم کی ہوتی ہیں, وہ ایک کی بات جو ہے نا وہ منہ پہ مارتی ہیں دوسرے کے. وہ لڑکیاں ٹھیک ہوتی ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ ڈپریشن میں تو نہیں جاتی کہ جو منہ پہ ہر بات کہہ دیتی ہیں. تو منہ پھٹ ہونا بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ آپ کو بچا لیتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. اچھا جی, ڈپریشن کی ایک وجہ جو آپ کو اکثر دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے خوابوں کا ٹوٹ جانا. اچھا, ہم لوگ جو بھی ہوں, چاہے ہم آدمی ہوں چاہے ہم خاتون ہوں, لیکن ہر ایک کے کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ہے لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں تو وہ شاید ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن اب جو لوگ خواب دیکھنے کے عادی ہیں اور خوابوں میں رہنا پسند کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ اتنی ایک تلخ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے خواب جو ہوتے ہیں جو انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں وہ کہیں پہ بھی پورے نہ تو ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور نہ جو ہے نا وہ ان میں کوئی حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے. تو خوابوں کا ٹوٹ جانا جو ہے نا وہ بھی ایک انسان کا بعض اوقات جو ہے باعث ڈپریشن بن جاتا ہے. اچھا, اب خواب اس میں دیکھیں کیا ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ ایک لڑکی جو ہے وہ پاکستان میں رہتی تھی اور اس کی منگنی ہوئی کہیں, جیسے فار ایگزامپل کہیں ہو گئی جی یورپ کے کسی ملک میں ہو رہی تھی. تو اچھا, اب اس نے جو ہے سوچا کہ میری وہی لائف ہوگی کہ جیسے بھئی آپ موویز میں دیکھتے ہو کہ بھئی وہ جو ہے وہ ساڑی پہن کے جو ہے وہ باہر ڈانس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ باہر شاپنگ کرانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ اچھی سی ایک گاڑی ہوتی ہے اس سے آپ اترتے ہو اور گھر بھی بڑا زبردست ہوتا ہے. تو یہی اسی قسم کے خواب لے کے آپ آتے ہو کہ شاید اب آگے میری بھی لائف جو ہے نا ایسے ہی ہوگی کہ وہی ساڑی پہن کے جو ہے وہ باہر نکلنا اور ڈانس کرنا اور گھومنا پھرنا اور بس مزے کرنا ہسبینڈ کے ساتھ. تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں تو یہ جو لائف ہوتی ہے یہ اکثر جو ہے وہ نہیں مطلب ہو بھی سکتی ہے کسی کی, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ جو باہر کے ملک ہوتے ہیں وہ یوزلی تو وہ فاسٹ پیسڈ ان کی لائف ہوتی ہے, یعنی کہ یہاں آ کے آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, گھر کا بھی کام کرنا پڑتا ہے. اچھا جی, پھر میاں لوگ کہتے ہیں کہ جاب بھی کریں بھئی آپ, اچھا گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے. اچھا جی, وہ ہر وقت آپ بلز دیکھتے رہتے ہو بیٹھ کے. اچھا, پھر وہ گاڑی لینے جاتے ہو. اچھا, جو اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی گاڑیاں ان پہ انشورنس اتنی ہوتی ہے اور وہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑی گڈی ایسی نہیں لینی, وہ بہت زیادہ تیل کھاتی ہے اور اس کی انشورنس بھی بہت زیادہ ہے. وہیں پہ آپ کا خواب ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا آپ ساڑی پہن کے آپ باہر جانا چاہتے ہو, اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ بھئی وہ ساڑی پہن کے تو آپ ٹھٹر کے مار جائیں گے. تو وہ بھی جو ہے نا اس طرح کے خواب ہر ایک کے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں, تو وہ بعض کا ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. ایک تلخ سی دنیا آپ کو جب وہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی جاتی ہے کہ یہ آپ کی دنیا ہے, تو پھر بھی کچھ لوگ جو ہے نا اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے. اچھا جی, خواتین میں بعض اوقات جو ہے نا ان کا سوشل سرکل جو ہے وہ نہیں ہوتا یا پھر محدود ہوتا ہے. اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یا تو بہت زیادہ ایک بیزی خاتون ہیں جو کہ بہت زیادہ بچوں کی ذمہ داریاں, گھر کی ذمہ داریاں ان میں بیزی رہتی ہیں, یا پھر یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کو جیسے اب کوکنگ نہیں آتی. ٹھیک ہے, اچھا اب یا آپ کو کوئی بہت زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی, آپ ایک خاموش طبع کی خاتون تھیں لیکن جیسے بھئی
آپ جو ہے نا اب شادی کر کے کہیں اور گئیں, اب آپ کو پتہ نہیں کہ بھی اچھا جی فرینڈ شپ کیسے کرنی ہوتی ہے, یا کسی کے دل میں کیسے جگہ بنانی ہے, یا جو ہے نا کیسے دوستی میں کروں. تو یہ بھی بعض کا ایک سوشل سرکل کی عدم موجودگی جو ہے نا بعض کا یہ بھی ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. اس میں جو ہے نا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں جو ایک ٹپ ہے نا وہ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے کوکنگ اپنی امپروو کر لیں. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا جو گڈ کوک ہے اس کے فرینڈس بھی بہت ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا بھی یہ بہت اچھے پراٹھے بناتی ہیں, اچھا جی یہ بہت اچھے بریانی بناتی ہیں. تو وہ آسان سا جو ایک حل ہے جو خواتین جو گھر میں ہیں ظاہر ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آسان حل اس کا یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ جناب دعوت رکھیں, جو اپنے ارد گرد خواتین ہیں انہیں کبھی کبھار بلا لیا, تھوڑی گپ شپ ہو گئی, تھوڑی مل بیٹھ کے دیکھیں, ایک تھوڑا سا آپ تھوڑی اپنے خیالات ایکسچینج کرتے ہو, کوئی جوک سنتے ہو, کوئی تھوڑی سی ایسے ارد گرد کی بات ہوتی ہے, تو اس سے بھی جو ہوتا ہے نا آپ کے بہت زیادہ گڈ ہارمونز آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں اور آپ کو ڈپریشن سے نکلنے کا موقع ملتا ہے. اس سے بیونڈ یہ ہوتا ہے طریقے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ جو ہے جم جوائن کرو, ادھر آپ کو کوئی خواتین مل جائیں گی جن سے آپ کی تھوڑی سی دوستی ہو سکتی ہے. چلیں جم نہیں تو چلیں اب مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسجد چلے جائیں, چلیں مسجد میں بھی بعض کا تو آپ کو جو ہے خواتین مل جاتی ہیں, ادھر آپ کی تھوڑی سی دوستی ہو جاتی ہے. پارک میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو کچھ خواتین کبھی ملتی ہیں, تھوڑے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ان سے بن سکتی ہے تو آپ ان کو گھر میں دعوت دے دیتے ہیں. اس طرح سے بھی نا یہ ہو سکتی ہیں چیزیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا اگر آپ جیسے جاب میں لوگ بیزی رہتے ہیں, کام میں بیزی رہتے ہیں, تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے نا ایک ٹائم رکھ لیتے ہو کہ اچھا بھی فلاں دن پہ ہم فلاں جگہ پہ ملیں گے. ٹھیک ہے, اپنی جو دوست ہیں آپ کی تھوڑی سی جن سے آپ کی گپ شپ ہے, فلاں کافی شاپ میں مل لیں گے, فلاں جگہ پہ مل لیں گے. تو وہ یہ ہے کہ چلیں کسی کوئی ڈسٹرب بھی نہ ہو, جیسے بچے اسکول میں ہیں تھوڑا سا آپ اپنے لیے ٹائم نکال لیں, دوستوں کے ساتھ ملیں. تو وہ فیمیل فرینڈ شپس کی بھی جی بڑی وہ امپورٹنس ہوتی ہے. وہ مطلب خواتین کے ساتھ مل کے بیٹھ کے تو وہ گپے مار کے تو وہ بڑا خوش ہوتی ہیں. تو یہ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں چیز. اچھا جی, ڈپریشن کی ایک جو وجہ ہے جو کہ اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, وہ بعض اوقات گھر کی جو مخدوش حالت جو ہے اس کا ہونا. مخدوش میرا خیال ہے یہ ذرا زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے, لیکن اس کو یعنی گھر کا بہتر نہ ہونا جو ہے نا بعض اوقات یہ بھی خواتین میں ایک ماحولیاتی جو ہے نا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے ان میں ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں, اب ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی گھر ہو جیسے بہت بڑی مینشن ہو جس میں آپ رہتے ہو تو پھر آپ خوش نظر آئیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. بعض کا بہت بڑے بڑے گھروں میں, بہت سجے ہوئے گھروں میں بھی بہت زیادہ بچارے ڈپریسڈ لوگ پائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اینکشس لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ اس سے کبھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا گھر جو ہے شاید اس طرح کا ہے, تو یہ نہیں ہے. مخدوش حالت سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک کلٹرڈ گھر ہو. کلٹر کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ چیزیں اس میں پڑی رہتی ہیں, ادھر سے ادھر پڑی ہوئی ہیں, کوئی چلنے کی جگہ باقی نہیں رہتی. اب اس میں ضروری نہیں کہ بھئی آپ کوئی غریب ہی خاتون ہوں گی تو یہ ہو رہا ہے. بعض کا ویسے بھی لوگوں نے نا بہت زیادہ گھر میں چیزیں, مٹیریل تھنگز اتنی زیادہ اکٹھی کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ بہت زیادہ یعنی ماحول آپ کو جو ہے نا آپ کے دماغ پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے. تو اپنے ماحول کو چونکہ دیکھیں خواتین جو ہوتی ہیں نا گھر میں سب سے زیادہ ٹائم ان کا گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے ایک خاتون کی زندگی لیتے ہیں چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو, تو اچھا جی وہ صبح سے لے کے شام تک وہ بیچاری بعض کا گھر میں ہی ہوتی ہے, گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے, کھانے بنا رہی ہوتی ہے, بچوں کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے, میاں کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے, اسی میں اس کی زندگی جو ہے نا وہ گزر رہی ہوتی ہے. تو اب جو بندہ زیادہ گھر میں رہتا ہے تو وہی جو ہے نا اس کے اوپر ماحول کا سب سے زیادہ اثر ہوگا. باقی لوگ تو چلے جاتے ہیں, بچے ہیں وہ کھیلنے چلے جاتے ہیں, میاں ہیں وہ دفتر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ باہر اپنے یا دوستوں میں نکل جاتے ہیں. تو جو خاتون ہوتی ہے بیچاری وہ گھر میں ٹریپ ہوتی ہے ہر وقت. تو خاتون کو چاہیے کہ وہ ایسے رنگوں کا جو ہے نا استعمال کرے گھر میں کہ بھئی وہ جس سے جو ہے نا اس کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے, کیونکہ زیادہ ٹائم تو وہ خود ہی گزارے گی. ٹھیک ہے, گھر کو تھوڑا مطلب صاف رکھنے کی کوشش کرے اور آرگنائز چیزیں رکھے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن پہ جو ہے نا اچھا اثر پڑے گا اور اس سے بھی جو ہے نا آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ تھوڑی بہتر نظر آئے گی. تو جناب یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے لیے, اور اس میں جناب ہم نے بات کی خواتین میں ڈپریشن کی. ابھی اس کے بعد جو ہے نا ایک اور ویڈیو میں نے آپ کو دینی ہے جس میں ہم بات کریں گے UK میں ڈپریشن کی. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, پھر خدا حافظ.